صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات بندہ اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ کچھ کر جاتا ہے جس کا تصور ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ گناہوں میں بے باک ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جو گناہ ہیں یہ مزید گناہ پہ دلیر کرتے ہیں۔ جیسے بندہ اگر چھوٹے گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ اصرار کے ساتھ صغیرہ گناہ اگر بندہ کرتا ہے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے، بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ پھر دل اس کا سخت ہوتا جاتا ہے اور پھر وہ کام کر جاتا ہے کہ واقعی جس کا سن کر جو ہے وہ بندہ کانپ جائے۔ بہت ساری مثالیں ہیں اس کی کہ ایک دم سے بندہ ڈائریکٹ قتل نہیں کرتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس نہج پہ پہنچتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ قتل کرتا ہے بلکہ اس کا ایک بہت بڑا گینگ بن جاتا ہے۔ یعنی یہ یوں سمجھیں کہ آہستہ آہستہ وہ اوپر چڑھتا رہتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا علیہ السلام کے جو دادا جان ہیں، ان کے دور کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص اس نے ایک شخص کا مال چرا لیا۔ چور جو ہے یہ حرم کے اندر تھا، تو جس کا وہ مال تھا اس نے اسے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ یہ میرا مال ہے جو تم نے چرایا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو میرا مال ہے۔ جس کا وہ مال تھا اس نے اس چور کو کہا کہ اگر تم سچے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ مال تمہارا ہے تو تم قسم کھاؤ۔ اس شخص نے کعبہ مشرفہ کے پاس، کعبے کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اس نے قسم کھا لی کہ یہ مال میرا ہے۔ جھوٹی قسم کھائی، جھوٹ بولا اس نے کہ یہ مال میرا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے وہاں پر جھوٹ بولا تھا اور ایسی جگہ جھوٹ بولا کہ جہاں جا کر بندہ، عام بندہ گناہ کا تصور بھی نہ کرے۔ عام بندہ اس لیے کہا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یہ ایسی جگہوں پہ جا کے بھی گناہ کرتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں۔ اب مسجد حرام ہے، اس کے سامنے کلاک ٹاور ہے، مکہ ٹاور بھی بول رہے تھے اسے۔ اب وہ مسجد حرام کے قریب ترین رہائش ہیں، اور بھی ہیں 7 بلڈنگیں۔ اب ان قریب ترین جگہوں پہ جا کے ایک بندہ رہائش پذیر ہے، بالکل کھڑکی کھولے تو سامنے اسے کعبہ نظر آ رہا ہے، مسجد حرام نظر آ رہی ہے۔ یہ یہاں جا کر بھی جو عادی ہو جاتے ہیں نا گناہوں پہ، تو پھر یہ یہاں جا کر بھی گناہ سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے۔ یہاں جا کر بھی فلمیں دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، یہاں جا کے جو ہے وہ گانے سن رہے ہوں گے، ادھر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ مجھے کسی نے بتائی تھی بات کہ میں جو دوست تھا وہ وہاں تھا
تو میں اندر داخل ہوا تو دیکھا وہ مل کے فلمیں دیکھ رہے ہیں. مجھے بڑا جھٹکا لگا کہ اس مقام پہ آ کر یہ حرکت. تو اب اس جھوٹے چور نے جھوٹ بولا، اور نہ صرف جھوٹ بولا بلکہ قسم بھی کھا لی کہ یہ مال میرا ہے. جس شخص کا وہ مال تھا اس نے مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے بیچ میں کھڑے ہو کر، یعنی بظاہر یہ جگہ جو ہے یا اس وقت ہو سکتا ہے کہ مقام ابراہیم الگ جگہ پر ہو، تو اس نے مقام ابراہیم اور رکن یمانی جو کعبے کا ایک کونا ہے، جب ہم خانہ کعبہ کا طواف شروع کرتے ہیں تو شروع حجر اسود سے کرتے ہیں. اسٹارٹنگ جو ہے یہ حجر اسود کی ہے، اور شاید ایک تعداد سے پوچھا جائے نا کہ یہ حجر اسود پتھر یہاں کیوں لگا ہوا ہے، شاید کسی کو نہ پتا یہ پتھر یہاں لگایا کیوں تھا. تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے یہاں پتھر لگایا تھا، ایک پتھر لگانا تھا. تو آپ نے ایک پتھر اس لیے یہاں لگانا تھا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ طواف کس کونے سے شروع کرنا ہے، کس مقام سے شروع کرنا ہے. تو حجر اسود یہ لگایا گیا تھا طواف کی ابتدا بتانے کے لیے. اب چونکہ یہ مقام اتنا عالی شان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو یہ بیسیکلی جنتی پتھر ہے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا جنت سے، اور اس کی روشنی اتنی تھی کہ کتنی روشنی تھی یہ بھی سب کو پتہ ہوگی یہ بات. اس کی جہاں جہاں تک روشنی پہنچی، اس کی جہاں جہاں تک روشنی پہنچی وہ حصہ حرم کہلاتا ہے. تو کسی طرف اس کی روشنی بہت آگے تھی، جیسے جو حرم کا حصہ ہے جہاں پر جو ہے وہ مسجد عائشہ ہے، تو یہ قریب ترین حصہ ہے، 5-6-7 کلومیٹر ہے. تو یہ قریب ترین حصہ ہے حرم کا، یعنی کہ جب مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہیں تو مسجد عائشہ آتی ہے، یہ حرم کا قریب ترین سمت ہے. پھر اسی طرح مسجد جعرانہ ہے، وہ 30-35 کلومیٹر ہے، حرم کا اس طرف بہت دور ہے. اچھا، جب ہم یہ منی عرفات کی طرف سے آتے ہیں تو ادھر سے بھی حرم کا حصہ آتا ہے. پھر جس طرف حدیبیہ ہے جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی ادھر بھی حرم کا حصہ ہے. تو یہ جو چاروں طرف، ایک تو یہ کہ مسجد حرام سے چاروں طرف جو حرم کا حصہ ہے یہ برابر نہیں ہے، کسی طرف حرم بہت دور ہے کسی طرف کم ہے. تو یہ جو حرم کا حصہ ہے جہاں جہاں تک حجر اسود کی روشنی پہنچی تھی، یعنی پہلے اس وقت حجر ابیض تھا، سفید پتھر تھا، تو جہاں جہاں تک اس کی روشنی پہنچی تھی وہ حصہ حرم کہلایا. تو یہ پتھر جو ہے یہ بیسیکلی لگایا اس لیے تھا کہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، اسٹارٹنگ طواف بتانے کے لیے. تو اس جو حجر اسود والا جو کونا ہے اسے رکن اسود بولتے ہیں، رکن کونا کہہ لیں، پلر کو بھی رکن بولتے ہیں. تو یہ جو رکن اسود ہے اس سے پہلے جو کونا ہے، یعنی حجر اسود سے یوں گھوم کر آئیں گے تو رکن اسود کے بعد پھر رکن عراقی آتا ہے، اس کونے کا نام رکن عراقی ہے. پھر اس کے بعد پھر حتیم شروع ہو جاتے ہیں. پھر جو کونا ہے یہ رکن شامی ہے. یہ رکن شامی اور رکن عراقی جو یہ دو کونے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ حتیم بنا ہوا ہے. اس کے بعد جو کونا ہے لاسٹ کونا وہ ہے رکن یمانی، یمن اس طرف ہے. تو یہ جو رکن یمانی ہے اس کے اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر جس کا وہ مال تھا اس نے اس شخص کے لیے بد دعا کی، اس جھوٹے آدمی کے لیے، جھوٹے چور کے لیے دعا کی. ابھی اس کی دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ جھوٹا چور پاگل ہو گیا اور حرم کے اندر چلانے لگا، مجھے کیا ہو گیا، ہائے میرا مال میرا مال میرا مال، چیختا چلاتا وہاں سے بھاگ گیا.
سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے وہ سارا مال جو تھا، جو جھوٹے چور کے پاس تھا اور تھا کسی اور کا، تو جس کا وہ مال تھا وہ سارا مال اس کو دے دیا. اور وہ جھوٹا آدمی جس نے حرم میں جھوٹ بھی کیسا بولا کہ جھوٹی قسم کھائی تھی، وہ چونکہ مکہ پہاڑوں کا شہر ہے نا، پہاڑ بہت زیادہ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بہت سارے کاٹ بھی دیے، لیکن اب بھی بہت شہر ہیں وہاں پر، بہت پہاڑ ہیں. تو وہ کسی پہاڑ کے اوپر چڑھا اور وہاں سے پاگل پن میں ہی نیچے گرا چٹان سے اور مر گیا. اسی عالم میں جانور اس کا گوشت کھا گئے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، جھوٹ جو ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کا اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے لازمی جزو بن چکا ہے. بڑے نیک پرہیزگار نظر آنے والے بھی جھوٹ سے بچنا گویا کہ ہمارے لیے فی زمانہ جوئے شیر لانے کے برابر ہو گیا. اب یہ جھوٹ اتنا ہو گیا ہے کہ دھوکہ یہ سمجھیں گے جھوٹ کے قریب قریب ہی ہے. جھوٹ گھر میں، جھوٹ دکان میں، جھوٹ کہیں آفس میں ہے وہاں پر، یعنی ہر طرف جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور کوئی احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. پھر اس جھوٹ کے اندر اسلام چونکہ ایک مذہب مہذب ہے، شائستگی اور تہذیب ہے اس کے اندر جو چیزیں غلط تھیں اسلام نے ویسے ہی ان کو اپنے اندر داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں دی ہے. جو ہیں برائیاں آپ کو اسلام میں نظر ہی نہیں آئیں گی. اچھا، جھوٹ وہ چیز ہے کہ جس کی مذمت یا جس کی برائی اسلام نے تو بیان کی ہے. دیگر جو ادیان ہیں وہاں بھی کوئی جھوٹ کو پسند نہیں کرتا ہے، جھوٹ کو ناپسند ہی کرتے ہیں. وہ قربان جاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے سچ کا درس ہر جگہ دیا اور پریکٹیکلی کر کے بتایا. یعنی ہمارا اسلام وہ مذہب ہے کہ بانی اسلام یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچائی دیکھیں کیسی تھی کہ آپ نے جب نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو وہ لوگ جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے کفار تھے، کفار مکہ تھے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دور کے اندر جس دور میں جھوٹ کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی ہے، جھوٹ تو بہت پیچھے رہ گیا، بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود بھی ان کے لیے یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے. اس دور کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہیں کفار اس دور کے اندر کہا کرتے تھے وہ صادق اور امین جا رہے ہیں. یعنی آپ اسلام کو، اسلام کی تعلیمات کو دیکھیے کیسی ہیں کہ بانی اسلام کو ان کے دشمنوں نے بھی صادق کہہ کے پکارا ہے. اتنا سچ بولتے تھے کہ جھوٹ تو آپ کے قریب سے گزر ہی نہیں سکتا تھا. گویا کہ سچے نبی، اچھے نبی، آخری نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا سچ آپ نے اپنایا تھا. اور اس وقت اپنایا کہ جب سچائی کی پذیرائی نہیں ہے، جھوٹ بولنا برائی نہیں ہے، لوگ جھوٹ بولنے کو برا نہیں سمجھ رہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بولتے ہیں صادق، سچا. کیا پیارا اور واقعی مہذب مذہب ہے، سچا مذہب ہے اسلام. سچا مذہب ہے، سلامتی والا مذہب ہے کہ جس کے بانی کو دشمنوں نے بھی سچا کہا، صادق کہا، سچ بولنے کو. لیکن افسوس کہ آج کے دور کے اندر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو کہ مسلمانوں کے اندر جھوٹ بہت بڑھ گیا. کفار کے اندر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. میں آپ کو 2-3 مثالیں دے سکتا ہوں، بڑی موٹی سی ہیں. کشمیر والا جو معاملہ ہے، اس میں کفار تقریباً جھوٹے بنے ہوئے ہیں.
سارا انڈیا پورا جھوٹ کا ہے کہ یہ ہمارا حصہ یہ ہے وہ ہے، سارا جھوٹ ہے یہ. جو اقوام متحدہ کی ایک جو قرارداد تھی اس کے مطابق یہ نہیں جا رہے ہیں، اور کفار اس میں اس کے ساتھ ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اسی طرح اسرائیل کا جو معاملہ ہے، اسرائیل کی جو سلطنت ہے، یہ اس کی بنیادی جھوٹ پر قائم ہے. بیت المقدس یہ مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کا شہر ہے یہ، لیکن ان بدبختوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا یہودیوں نے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو نیک بنائے اور ایک بنائے. اللہ مسلمانوں کو سچا بنائے. سچ اور وہ بڑی عبرت والا واقعہ ہے، بڑی عبرت والا واقعہ ہے. اس عبرت والے واقعے سے پہلے میں آپ کو ایک غوث پاک کا واقعہ سناتا ہوں کہ سچ کی برکت کتنی ہوتی ہے. سچ بندے سے کیا کروا جاتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی کہ نارملی سی بات ہے، پریکٹس میں یہ بات ہے کہ بندہ اگر ایک جھوٹ بولتا ہے نا تو اس جھوٹ کو نبھانے کے لیے اسے پھر کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور نتیجتاً جب جھوٹ پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے. آج کمپنیاں ہوتی ہیں، جو کمپنیاں اپنا مال اچھا رکھا ہوا ہے، انہوں نے دھوکہ نہیں دیتی ہیں، جھوٹ نہیں بولتی ہیں، جب ان کا امیج بن گیا تو ان کا مال لوگ مہنگا ہونے کے باوجود آنکھیں بند کر کے خریدیں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، نوکیا کا موبائل ہے. اب تو نوکیا کا دور اتنا نہ رہا، اب تو وہ آئی فون اور سیمسنگ پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا ہے، لیکن ایک وقت تھا کہ اس کو آنکھیں بند کر کے لیتے تھے کہ یار اس کی کوالٹی ہے نا وہ اوکے ہے، تھا نا. اسی طرح امپورٹڈ مال عام طور پہ ہم پسند کرتے، کیوں؟ یار اس کی کوالٹی اوکے ہے، مہنگا ہوتا ہے پھر بھی لیتے، کیوں؟ وہ امپورٹڈ مال پاکستان میں بنا ہوگا. اچھا اسی طرح پاکستان کی کچھ چیزیں ہیں، چاول ہے پاکستان کا بہترین ہے، آم تو پھر پاکستانی آم تو کس ملک کا ایسا مطلب مزیدار آم ہوگا. اور بھی چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، لیکن بددیانتی کر کے، جھوٹ بول کر، اور اپنا ایمیج جو ہے وہ ہم نے خود اپنے ایمیج کا ستیہ ناش کیا ہے، نقصان دیا اپنے آپ کو کہ ہماری چیز کو کوئی پسند ہی نہ کرے. سچ کی برکت کیسی ہوتی ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کرے یہ غوث پاک کا جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں ہر اسکول کی کتاب کے اندر یہ شامل ہو کہ واقعہ واقعی ایسا ہے. آج انگریزوں کے واقعات ڈالے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کس کس انگریز کا، حالانکہ ہمارے بزرگوں کے اس سے اچھے واقعات، کیونکہ پڑھنا ہی انگریزوں کو ہے تو پھر اسلام کا پتہ کہاں چلے گا. بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں ہمارے بزرگوں نے، اور وہ علم دیا ہے کہ بندہ حیران ہو جائے. تو اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا بڑا پیارا واقعہ ہے. آپ بچپن میں پیدا ہوتے روزہ رکھ لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بچپن میں 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ کہ جب جو ہے وہ استاد آپ کو قرآن پڑھانے لگے تو فوراً آپ نے 17 یا 18 پارے زبانی سنا دیے، اور پوچھنے پر بتایا کہ میری والدہ کو قرآن کے 18 پارے یاد تھے، پڑھتی رہتی تھی، میں نے پیٹ میں یاد کر لیے. آپ کی والدہ کہتی جب میں الحمدللہ چھینک آنے پر کہتی تو مجھے پیٹ میں سے یرحمک اللہ کی آواز آتی. جب عورت چھینک آئے عورت کو اور وہ الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہیں گے. مؤنث کے لیے کی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مذکر جو ہے اس کے لیے کا ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی مرد کہے گا تو یرحمک اللہ، عورت کہے گی تو یرحمک اللہ. تو اب کیا ہوا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے اس طرح کے واقعات ولی تھے، تو آپ نے اپنی والدہ کو کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں بغداد میں جا کے علم دین حاصل کروں، دین کا علم حاصل کروں. آپ کی والدہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کاٹ دو کال، ریڈ کو اوپر کر دیں. تو اس کو سائلنٹ کر دوں.
آپ کی والدہ جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کو 40 دینار جو یہ اندر بنیان ہوتی ہے نا اس کے اندر کی طرف سی دی ہے نا، دینار 40 دینار یہ بڑی رقم ہوتی ہے، چھوٹی رقم نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ 20 دینار کے 7.5 تولے ہوتے ہیں، تو 40 دینار کے کتنے ہو گئے 7.5 اور 7.5 15 تولے سونا۔ اب جس طرح والدہ نے سیا حفاظت کے لیے، اور ایک نصیحت کی، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ نے اس نصیحت کو لیا اور آپ چلے گئے۔ قافلہ بغداد کی طرف جا رہا ہے، راستے میں ایک جگہ ڈاکو نے گھیر لیا اور قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ 60 ڈاکو تھے، یہ 60 ڈاکو تھے۔ یہ ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا، لڑکے تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں 40 دینار ہے۔ لڑکا 15-16 سال کا لڑکا 40 دینار، مذاق کر رہا ہے، چلا گیا۔ اتنی دیر میں ایک اور گزرا، ہاں لڑکے تیرے پاس کچھ ہے؟ ہاں 40 دینار ہے۔ بڑا حیران ہوا، مذاق کر رہے، چلے گئے۔ بہرحال انہوں نے جو لوٹ مار کرنی تھی کی۔ اب یہ لوگ ڈاکو سارے ایک جگہ جمع ہوئے، تو ڈاکو کے سردار نے کہا کچھ رہ تو نہیں گیا؟ کہا نہیں، سب کو لوٹ لیا ہے۔ ایک دم ایک ڈاکو بول اٹھا، سردار بڑی عجیب چیز دیکھی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ایک بچے کو دیکھا ہے کہ اس سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے، تو کہتے 40 دینار ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ڈاکو سے مذاق کر رہے ہیں، ڈر پہ نہیں رہا۔ دوسرے نے کہا وہ تو مجھے بھی کہہ رہا تھا، تیسرے نے کہا مجھے بھی کہہ رہا تھا۔ ڈاکو کے سردار نے کہا ہم سے اس طرح کا مذاق کر رہے ہیں، لے آؤ اس کو۔ وہ دوبارہ اس قافلے میں آئے، اس پاک سے دوبارہ پوچھا ہاں بھائی کہاں ہے؟ وہ لے کے ڈاکو کے سردار کے پاس چلے گئے۔ ڈاکو کے سردار نے کہا کہ ہاں بھائی تمہارے پاس کیا ہے لڑکے؟ جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار اندر سلے ہوئے ہیں۔ کہا چیک کرو۔ انہوں نے قمیض بٹن کھول گیا، جیسے بھی چیک کیا تو دیکھا کہ واقعی وہاں 40 دینار ہیں۔ نیکی میں برکت ہوتی ہے، سچائی میں برکت ہوتی ہے۔ ہمارا اسلام وہ ہے کہ جو صرف تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اپنی تعلیمات سے لوگوں کے دلوں میں داخل ہوا ہے، اپنی حقانیت سے پھیلائے ہے۔ اسلام کے تجار جب شروع اسلام میں انہوں نے دیگر علاقوں کا رخ کیا تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، تو وہاں کے کفار نے ان تاجروں کو دیکھا تو حیران ہوئے کہ سچ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ان تاجروں کو دیکھ دیکھ کر مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اسلام پھیلنے کا ایک سبب تاجر ہیں، بزنس مین ہیں۔ اسلامک بزنس مین سچے تاجر تھے جن کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے، جہاں جاتے تھے سچ بولتے تھے۔ تو سچ برکت لاتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں ڈاکہ چھوڑنے کا کہا نہیں، انہوں نے کوئی جو ہے وہ ڈرایا نہیں کہ جل جاؤ گے، جہنم میں مر جاؤ گے، نہیں، آپ کی سیرت انہوں نے دیکھی ہے بھی۔ ڈاکوں کے سردار نے کہا سب تو ہم سے مال چھپاتے ہیں اور تم جو ہے وہ خود بتا رہے ہو کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی، بیٹا سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا ایک چھوٹا سا جملہ ہے نا، چھوٹا سا جملہ ہے، بیٹا سچ بولنا ہے، لیکن کہنے والی شیخ عبد القادر کی ماں ہے، جس کو کہا وہ غوث پاک ہیں، عملی مسلمان ہیں، علمی بھی ہیں، عملی بھی ہیں، نام بھی مسلمانوں والا ہے، کام بھی مسلمانوں والے ہیں، پکے مسلمان ہیں۔ وہ جملہ تاثیر کا تیر بن کر ڈاکو کے سردار کے جا کے دل میں پیوست ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم اتنے سے لڑکے ہو کر اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہے ہو اور میں اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ توڑ رہا ہوں، آج سے میں بھی توبہ کرتا ہوں کہ اب کبھی بھی ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ کیا غوث پاک نے ان کو فرمایا ہے۔ سچ کی برکت دیکھیں کیسی ہے۔ ڈاکوں کے سردار نے جب یہ کہا تو جو دیگر ڈاکو تھے کہنے لگے سردار
تو گناہوں میں ہمارا سردار تھا، اب نیکی کی طرف جا رہا ہے تو نیکیوں میں بھی تو ہمارا سردار ہے۔ ہم سب نے بھی تیرے ساتھ سارے ڈاکے چھوڑ دیے، 60 ڈاکو توبہ کر لی، مال لوگوں کو واپس کر دیا، اور ایسی توبہ کی، عبادت میں لگ گئے، نمازوں میں لگ گئے، روزوں میں لگ گئے، گناہ چھوڑ دیے، نیکیاں کرنے لگے، یہاں تک کہ یہ سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت، اپنا ولی بنا لیا۔ کیا یار، جو یعنی کہتے ہیں نا کہ نیکی کی روحانیت جو ہے نا، اس کا اثر وہ زبان سے نہ بھی کہیں، اس کا اثر قریب والوں میں پڑ رہا ہوتا ہے یار۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہتے ہیں بزرگ، ان کی جو نیکی ہے، جو ان کا روشن دل ہے، نور بھرا دل ہے، اس دل کو دیکھ کر، اس دل کی جو روحانیت ہے جس حصے میں پھیلتی ہے، لوگ نیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تو دیکھیں کیسی پیاری سیرت ہے کہ آپ کو ایک تعداد نے، جب سیدنا زید بن ثانہ یا عبداللہ بن سلام، یہ یعنی پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، انہیں میں سے کسی ایک کا کہنا ہے کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سب سے پہلی نظر میں دیکھا نا، تو دیکھتے ہی میرے دل نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ آقا کے چہرے کو دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ہی سچا تھا، سچے نبی تھے یار۔ اب تو ایک طرف میں آپ کو یہ اسلام کی حقیقی تصویر دکھا رہا ہوں جو سچائی پر مشتمل ہے، اور دوسری طرف جرمنی یا فرانس کا واقعہ ہے، بڑی عبرت والا واقعہ ہے کہ اپنا پاکستانی تھا، وہ وہاں ایک عیسائی تھا، کرسچن تھا، اس کے پاس کام کرتا تھا، اس کرسچن نے اس کا مال دبا لیا، انہوں نے کام کیا ہوگا، پیسے دبا لیے، دے نہیں رہا تھا، بڑی کوشش کیا، وہ دے ہی نہیں رہا۔ کسی نے اسے کہا کہ یہ وہاں فلاں چرچ میں وہ جاتا ہے، اس کے پادری کو بول کے اس کو سمجھائیں میرے پیسے دے دیں۔ وہ چلا گیا اس پادری کے پاس، اس پادری نے کہا اچھا یوں کر رہے تیرے ساتھ؟ بولا ٹھیک ہے تو چلا جا، تیرا مال تجھے دے دے گا۔ اگلے دن وہ انگریز آیا، اس کو اس کا مال دے دیا، جو بھی پیسے جو بھی تھا ان کا دے دیا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا، پہلے دے نہیں رہے تھے اب فوراً دے دیا۔ اس نے کہا چھوڑ دو، تمہیں مل گیا نا۔ کہا نہیں بتاؤ تو صحیح۔ کہا تم بتاؤ تم مسئلہ کیا ہے؟ بولا نہ پوچھو تمہیں دکھ ہوگا۔ اس نے کہا نہیں تم مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا جب تم نے اس پادری کو جا کے یہ میری ساری بات بتائی تو اس نے مجھے بلایا، اور بلانے کے بعد ایک جملہ کہا، تو میں مال تمہارے پاس لے گیا۔ کیا جملہ کہا اس نے مجھے ایک جملہ کہا کہ تو کرسچن ہے، تو نے مسلمانوں والا کام کرنا کب سے شروع کر دیا ہے؟ آب زمزم اور پیشاب میں بہت فرق ہے۔ ہم زمزم پینے والے ہیں، شرابیں پینے والے نہیں ہیں، لیکن افسوس کہ شراب پینے والوں والے کام ہم کرنے لگ گئے یار۔ نہیں جھوٹ بولتے ہم لوگ یار، نہیں فروٹ والے کے پاس کھڑے ہو، سڑا ہوا سیب اٹھا کے دکھائے گا، دیکھو کیسا زبردست سیب ہے، نظر آ رہا ہے، یعنی بالکل کھلا جھوٹ۔ دودھ ہے، جو پانی نہیں ملاتا ٹھیک ہے، کوئی ہوگا غار میں ہوگا کہیں، باقی کس کو نہیں بتایا۔ ایک دودھ 120 روپے دے رہا ہے، ایک دودھ 60 روپے دے رہا ہے، 70 روپے دے رہا ہے، آؤ آپ کے سامنے ہے، اور چلو ملا رہے ہو، لکھ کے لگا ہوا ہے ہمارے اپنے باڑے کا خالص دودھ بغیر پانی کی ملاوٹ۔ جھوٹ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا باڑا کہاں ہے؟ وہ بھینس کالونی سے دودھ آتا ہے، آپ کا باڑا ہے، تقریباً جگہ جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ پھر آٹا ہے، آٹے میں جو دل چاہے گا وہ، ہمیں تو پسا ہوا ملتا ہے نا، جو چاہے پسا ہوا۔ دالیں ہیں اس میں گڑبڑ، مسالے ہیں اس میں گڑبڑ، بادام ڈرائی فروٹ لینے جاؤ اس میں گڑبڑ، ایک سستا دے رہا ہے ایک مہنگا دے رہا ہے، کیوں؟ دھوکہ جھوٹ، دھوکہ جھوٹ۔
اور اس نے ہمیں یقین مانے کہ بالکل تباہ کر کے رکھ دیا یار. ایک دوسرے کا اعتماد ختم ہو کے رہ گیا ہے بالکل. جو گھر کے اندر بھی ہے نا، بیوی شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے، شوہر بیوی سے بول رہا ہے، ماں بیٹے سے بول رہی ہے، بیٹا ماں سے بول رہا ہے، وہ اس سے بول رہا ہے، اس سے جھوٹ اور جانتے بوجھتے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. میں پریکٹیکلی میرے سامنے کہ ساتھ بیٹھے ہوئے، کہاں پہنچے ہو؟ ہاں میں راستے میں ہوں. ارے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے کہاں راستے میں ہو بھائی؟ آپ ایک دفعہ تو راستے میں ہوں گے، دوسری دفعہ آپ کا امیج ختم ہو جائے گا. جب امیج خراب ہو جاتا ہے نا، پھر دل سے وہ بندہ اتر جاتا ہے. ہم تقریباً ایک دوسرے کے دل سے اترے ہوئے ہیں، یقین مان ایک دوسرے کے دل سے اترے ہوئے ہیں، جھوٹ بول بول کے. پتہ جھوٹا جہنم میں کس شکل میں جائے گا؟ سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی کا فرمانا کہ جھوٹا جہنم میں کتے کی شکل میں ہوگا. حاسد جو ہے، حسد کرنے والا، یہ خنزیر کی شکل میں ہوگا. اور غیبت کرنے والا یہ جہنم میں بندر کی شکل میں ہوگا. پھر انہیں کیا بندہ بولے یار کہ ہم جھوٹ کا دن مناتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں اپریل فول. ابھی نہیں ہے لیکن آئے گا. یعنی بے وقوفوں کا دن، اور مناتے ہیں باقاعدہ. ہماری نوجوانوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ تم سچے نبی کے ماننے والے ہو بھائی. اس نبی کے ماننے والے ہو جس نبی کو ان کے دشمنوں نے بھی کہا تھا کہ یہ صادق ہے. بے اختیار، نہ جانتے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی، صادق کہہ کر، امین کہہ کر. آج تم کاذب بنے ہوئے ہو، خائن بنے ہوئے یار. مسلمانوں کے خیر خواہ بنے، آپ مسلمانوں کے لیے اچھے بنے، مسلمانوں کے لیے نرم بنے، ہر اعتبار سے مسلمانوں کے لیے اچھے بنے. ارے آپ اچھے بن کے دیکھو، اللہ آپ کے لیے دیکھو پھر کیا اچھا کرتا ہے. جو جتنا اچھا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے اسی طرح اعتبار سے دنیا میں بھی مقام عطا فرمایا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. ارے جو سب سے اچھے تھے اللہ نے انہیں سب سے اچھا مقام بھی عطا فرمایا ہوا ہے. ہم اچھے تو بن کے دیکھیں یار. اچھائی بعضوں کا سامنے میں نظر آ رہا ہے یار، جھوٹ بولنے میں نقصان ہو جائے گا، نظر آ رہا ہے، کوئی بات نہیں. آپ سچ بول کے دیکھیں، یہ سامنے والا نقصان اپنے پیچھے بہت بڑا نفع آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے. صاف صاف بتا دیں فروٹ کیسا ہے، صاف صاف بتا دیں. سبزی پرانی ہے، صاف صاف بتا دیں. آپ سے غلطی ہو گئی ہے، صاف صاف بتا دیں. کام نہیں کیا، صاف صاف بتا دیں. آپ سچ کا ایمیج دوسرے پر قائم کریں. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ایک تو سچ بولنا بھی نہیں ہے، دوسرا بعض اوقات بعض باتیں اس طرح کی پوچھتے ہیں کہ سامنے والا اسے سچ ہی بولنا چاہیے لیکن جھوٹ بولنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک کیا بولوں میں اس چیز کو، کہ سامنے والے کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کرتے ہیں. جیسے مثال دیتا ہوں، آپ اللہ آپ کو حج عطا فرمائے، آمین. اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی بار بار سعادت عطا فرمائے. آپ حج سے واپس آئے، ارے میرے لیے کعبے کے بعد دعا کی تھی. ارے اب آپ بولو گے نہیں کی تھی، کیسے بولو گے آپ؟ اچھا ہو ذرا قریبی، اب نہیں یاد رہا ہے. انسان ہے، بہت کچھ بھول جاتا ہے. اچھا یاد رہتے ہوئے نہیں کی تو یہ سوال کرنے والا ہے، یار آپ نے میرے لیے دعا کی تھی. یہ کہنا کہ میرے لیے کیجیے گا یہ الگ چیز ہے. یار آپ میرے لیے دعا کی تھی آپ نے. اچھا آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، کھانا کھانے گئے، ٹھیک ہے، کھانا کھانے گئے، آپ وہ تھوڑا بہت کھایا، کھانے میں مرچ بہت تیز تھی اور آپ تیز مرچ کھاتے ہی نہیں، آپ سے کھایا نہیں گیا. کیسا لگا ہمارے گھر کا کھانا؟ لے گئے کام سے. اب آپ بول کے بتائیں گے یار میں کھاتا نہیں ہوں، تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. بولنا سچ ہی چاہیے ویسے، لیکن مجبور کر دیتے ہیں یار. اور اگر کوئی بول دے کہ انہیں کو دعا کی تھی میرے لیے، مجھے بھی بہت اس طرح بولتے ہیں، مجھے دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، رکھتے ہیں نا. اب ایک دو تو چلو بندہ چلے بھی، کتنے بولتے ہیں، اب انسان ہے یار. تو بعض اوقات پھر وہ الحمدللہ سچ بولنے کا ذہن ہے، اللہ سچائی رکھے،
تو بعد وقت ہم الحمدللہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں. تو الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ ہم سب کو جو ہے وہ حسنہ عطا فرما. اللہم اغفر لنا، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. تو ایک سب کے لیے دعا کا دین بھی ہے. لیکن بہرحال نہ جھوٹ سے خود کے بچنے کا دین ہے، اور نہ یہ پتہ ہے کہ سامنے والا کس طرح میری وجہ سے جھوٹ میں پڑ جائے گا. اچھا بعض اوقات جو ہے نا، یعنی جھوٹ بندہ کب بولتا ہے؟ کریدنے کی عادت ہوتی ہے، خام خواہ کا نا اگلے کو بالکل اس کے بال کی کھال اتار دیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جب محسوس کریں نا اگلا بات چھپا رہا ہے، اب چپ ہو جائیں، کوئی اور موضوع پہ بات کر لیں. وہ نہیں کوئی بات آپ کو بتانا چاہ رہا، اس کو کرے دیں گے، وہ پھر آپ بیچارہ مجبور ہو کے ادھر ادھر کرے گا یار. اور جب ادھر ادھر کرے گا تو پھر وہ ادھر ادھر میں پتہ نہیں بیچارہ کتنا جھوٹ بولتا چلا جائے گا یار. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاک ہونے والا فرمایا. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مکہ نے صادق کا لقب دیا، اور جنہوں نے ان کی سب سے پہلے تصدیق کی اسے صدیق کا لقب ملا ہے. یعنی اسلام میں سچ سچائی یہ گویا ساتھ ساتھ ہیں. ایک روایت میں ہے کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں کذاب بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے بلا وجہ. اسی طرح وہ جو یہ لطیفے ہوتے ہیں جسے چٹکلا کہنا چاہیے، لطیفہ ایک اچھا لفظ ہے، چٹکلے ہوتے ہیں. اب اس کے اندر بعض اوقات بالخصوص پٹھانوں کے بارے میں بڑے جو ہے نا وہ بناتے ہیں، اللہ معاف کرے یار. حالانکہ پٹھان بے وقوف قوم نہیں ہے، یا وہ صحیح عرض کر رہا ہوں، کاروباری لوگ ہیں. بڑے بڑے کپڑے کے تاجر آپ کو پٹھان ملیں گے، محنت کرتے ہیں یار، مزدوری کرتے ہیں. بے وقوفی ہے یہ. شاید من حیث القوم اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ نمازی آپ کو پٹھانوں میں ملیں گے. تو بے وقوف ہوتے ہیں یہ پٹھان. ہو یہ سلطان محمود غزنوی تھے کہاں گے، شہاب الدین غوری تھے کہاں گے. پٹھانوں کی تو پوری ایک جو ہے وہ ادھر اللہ بھلا کرے افغانستان میں چلے جائیں تو مزارات کے مزارات ملیں گے. پشاور میں مزارات نہیں ہیں کیا یار؟ اللہ والے کے پٹھانوں میں نہیں ہوئے ہیں. پٹھانوں نے بعض موقع پہ پورا اسلام کا دفاع کیا ہے. محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی جو غزنی جو ہے وہ اس وقت دارالسلطنت تھا، وہ انہوں نے جو یہاں کے جو کفار تھے ان سے اسلام کا دفاع کیا تھا. اب یہ جو چٹکلے ہوتے ہیں جن میں بالخصوص پٹھانوں کو ہٹ کیا جاتا ہے، سن لیں کہ یہ گناہ ہے. یہ چٹکلے جو اس طرح کرتے ہیں نا، لطیفے جنہیں کہتے ہیں کہ پٹھان یوں اور پٹھان یوں اور پٹھان یوں، یہ غلط ہے، جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے. یہ اب یقین مانے ہم سچے بن جائیں نا، سچے بن جائیں، آپ اس کی برکت آپ کو گھر میں بھی ملے گی، آپ کے کاروبار میں بھی ملے گی، ہر جگہ آپ کو اس کی برکت ملے گی. ایک چور تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا، اس کی ایک لاٹھی ٹیڑھی تھی اور وہ اس کے ذریعے سے یوں کسی کا مال یوں اٹھا لیتا تھا نا، جیسے کسی کی تھیلی ڈال لی تو کسی نے پکڑا، کیا ہوا؟ او میری لاٹھی میں اٹک گیا نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اسے جہنم میں آگ کے اندر جلتے ہوئے دیکھا کہ اس اپنی لاٹھی پہ ٹیک لگائے ہوئے ہے. کتنا گندا انجام ہے اس کا، جھوٹ کا، جھوٹ 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 جھوٹ. کہاں پہنچے ہو؟ بس 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں آپ کو. ارے بھائی ملیر میں ہو، پہنچنا جو ہے نا وہ رنگی کے اندر ہے، کہاں 10 منٹ میں پہنچو گے؟ اب وہ بیچارہ گھڑی کا ٹائم لے کے بیٹھا ہوا ہے، 10 منٹ میں آ رہے ہیں اور 10 گھنٹے گزر کے نہیں آئے یار. اتنی مثالیں ہیں نا اس کی، گھر باہر جہاں چلے جائیں آپ، جھوٹ جھوٹ اور صرف جھوٹ ہی ہمارا جیسے کہ وہ ایک شناخت بن گئی ہے یار. اے میرے میٹھے اور مسلمان اسلامی بھائیو، مسلمان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی ایک بنیادی چیز وہ سچائی ہے. ہم سب بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت کو اپنائیں. اور آج کفار جو اس سیرت کو اپنائے ہوئے
یعنی کفار نے ہماری یہ اچھی چیزیں لے لی اور افسوس یہ ہے کہ ہم نے ان کی گندی چیزیں لے لی. جھوٹ یہاں کا نہیں ہے، وہاں کا ہے. ایک مرتبہ بالا بکا کا علاقہ فتح کیا تو وہاں پھر طے یہ ہوا کہ جو مسلمان ہیں یہ دروازہ جو ہوگا قلعے کا اس کے باہر رہیں گے، اندر نہیں جائیں گے. اور یہاں جو مسلمان 500 کے مسلمان صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، یہ یہاں رہیں گے. ان کو ایک چھوٹا سا بازار بنا دیں گے، کچھ ان کو خرید و فروخت میں مشکل نہیں ہوگی. چند دن گزرے تو تاریخ گواہ ہے کہ وہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ خریدنے مسلمان آتے، چیز سامنے اچھی ہے تو ساتھ ساتھ بولتے تمہاری چیز اچھی ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ جو خریدار ہے وہ سامنے والی چیز کو اچھا بولے گا ہی نہیں، اور جو بیچنے والا ہے اس نے اپنی چیز کو اچھا بولنا ہی بولنا جیسے بھی ہو. وہ حیران ہو گئے یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں. کچھ ہی دن گزرے وہ چھوٹا سا بازار بڑا بازار ہوتا ہے شروع ہو گیا اور ایک بہت بڑی مارکیٹ بن گئی. یہاں تک کہ مسلمانوں کی سچائی کو دیکھتے ہوئے، ان کی دیانتداری کو دیکھتے ہوئے، ابو عبیدہ بن جراح جو امیر لشکر تھے ان کو پیغام بھیجا کہ ان مسلمانوں کو باہر نہیں، ان کو اندر داخل کرو. یہ باہر رہنے کے لیے نہیں، اندر والے ہیں. خود مسلمانوں کو اپنے قلعے میں داخل کیا اور تاریخ گواہ ہے کہ ملک شام تو فتح مسلمانوں نے کیا، لیکن اس وقت تو جس طرح جو مسلمانوں نے فتح کیا، لیکن جب اسلام کی حقانیت کو دیکھا تو وہاں کا جو پورا علاقہ جو عیسائیت تھا وہ سارے کا سارا مسلمان ہو گیا تھا. مسلمان سچا ہوتا ہے، جھوٹا مسلمان نہیں ہے. لیکن جب جھوٹا بنا تو اس کی تباہی ہمارے سامنے ہے اس وقت. یار آئیے آج اب سب نیت کریں یار، اپنے بچوں سے، ماں باپ سے، اولاد سے، کاروبار کے اندر ہر جگہ سچ بولیں گے، انشاءاللہ اس سچ کی برکت بھی آپ دیکھیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.